इंफॉर्मेशन वारफेयर और नैरेटिव्स ये बड़ी करीब ही चीज़ें हैं. इंडियन एनालिस्ट जो उनसे थे वो हमारी इंफॉर्मेशन उठाकर उससे अपने एनालिसिस चला रहे थे. कराची पोर्ट पर को अटैक हो गया, एक शोर था, मार दो, पकड़ लो, चढ़ दौड़ो, लेकिन फैक्ट्स की कमी थी. जनाब अहमद शरीफ एक बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर है. उन्होंने जिस कामयाबी से इस दफ़ा नैरेटिव चलाया है, ये उन जैसा कॉम्पिटेंट बंदा ही कर सकता है. सर, इंफॉर्मेशन वारफेयर और नैरेटिव में क्या फ़र्क होता है? और एक और चीज़ कि इस दफ़ा आईएसपीआर का किरदार जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था इंफॉर्मेशन के हवाले से. इंफॉर्मेशन जंगों में हमेशा ही बहुत ज़रूरी एलिमेंट रहा है. पुराने वक्तों में हम इसको कहते थे कि साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक सेक्शन होता था, तो वो इसको डील करता था. लेकिन जैसे जैसे मीडिया ने तरक्की की है, डिजिटल एज में हम घुस गए हैं, तो इंफॉर्मेशन वारफेयर और नैरेटिव्स ये बड़ी करीब ही चीज़ें हैं. तो इनका रोल जंगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और इस रोल को अदा करने के लिए हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आईएसपीआर है. तो अभी इंफॉर्मेशन की जंग और नैरेटिव की जंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी दूसरी हार्डवेयर की जंग है, जितनी काइनेटिक वॉर है. टैंकों और जहाज़ों की जो जंग है, ये अभी उसके पैरेलल इन स्टेप रह के ये जंग चलती है. इंफॉर्मेशन में वो बेसिकली एक नैरेटिव में ले जाना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान ने इस दफ़ा बहुत कामयाबी के साथ किया. इंफॉर्मेशन ये थी कि इंडिया के जहाज़ गिर गए, और उसका नैरेटिव ये था कि इंडिया की एयरफोर्स बहुत ट्रेंड नहीं है जी. जहाज़ बहुत अच्छे थे, जहाज़ गिरा लिए, इंडिया के जहाज़ शूट हो गए. सो उसकी डेटे को उसके कॉम्पिटेंस पर ले जाके तो क्वेश्चन क्रिएट कर देना, ये था. इसको नैरेटिव में ऐसे ट्रांसफॉर्म किया था, और छोटे छोटे 3-4 नैरेटिव इसमें चले, और जिनको बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान ने चलाया है. तो इसलिए आईएसपीआर इस दफ़ा बहुत एक्टिव था, और ये नैरेटिव की जंग मेरा ख्याल है आईएसपीआर ने बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है. पहले नैरेटिव को क्रिएट किया, फिर नैरेटिव को पुश किया, फिर लोगों तक पहुंचाया. पहले ये हुआ करता था कि जो एनालिस्ट थे वो इंफॉर्मेशन या नैरेटिव की तलाश में फिरते थे. तो इस दफ़ा आईएसपीआर ने ये किया कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म किया नैरेटिव्स में, और नैरेटिव्स को हर एनालिस्ट तक खुद पहुंचाया. इवन इंडियन एनालिस्ट जो उनसे थे वो हमारी इंफॉर्मेशन उठाकर उससे अपने एनालिसिस चला रहे थे. सो इट वाज अ जॉब वेरी वेल डन बाय आईएसपीआर, और इसको आइंदा सालों में लोग स्टडी किया करेंगे कि आईएसपीआर ने इसको कैसे हैंडल किया. आई थिंक इट वाज अ बिग सक्सेस. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा सर, जनरल अहमद शरीफ के बारे में आप क्या जानते हैं? जनाब अहमद शरीफ एक बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर है. मैं उन्हें काफ़ी अरसे से जानता हूँ, और उनके अंदर बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं. उनके अंदर चंद एक क्वालिटीज़ हैं. एक क्वालिटी ये है कि इज़ एन एक्सेलेंट टीम मेकर. दूसरी क्वालिटी ये है कि इज़ अ वेरी फास्ट लर्नर. इन्होंने, आप ये देखें कि एक इंजीनियर जो आईएसपीआर में आए, उसके बाद सारे नया सिस्टम था उनके लिए. उन्होंने जिस कामयाबी से इस दफ़ा नैरेटिव चलाया है, ये उन जैसा कॉम्पिटेंट बंदा ही कर सकता है. ये हर बंदे की बस की बात नहीं थी. मुझे तो लगता है वो 4 दिन जागते ही रहे, जब देखो वो कहीं ना कहीं थे. एंड ही वॉज ऑलवेज देयर विद अ स्माइलिंग फेस, विद अ कॉन्फिडेंट आउटलुक, और बड़े यकीन से हर बात करते थे. और कौम को एक एतमाद नज़र आता था उनकी बातचीत से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से. और ये बॉडी लैंग्वेज और बातचीत और ये एतमाद, इट गोज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स. तो इसलिए आई थिंक ही इज़ डन अ वंडरफुल जॉब. ही एंड हिज टीम, दे डिज़र्व आवर लॉट ऑफ एप्रिसिएशन. अच्छा सर, इंडिया का मीडिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहा था, और एक्टिंग लाइक वार मॉन्गरर. तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? इस दफ़ा मेरा ख्याल है इंडिया के मीडिया के मुतल्लिक फ्रैंक ओपिनियन ये होगा कि उनके पास सब्सटेंस कम था और नॉइज़ ज़्यादा थी. दे वर स्पीकिंग इन अ लाउड लैंग्वेज विद द फाउल वर्ड्स. बड़ी लूज सेंटेंसेस आ रहे थे उनसे,
اور ایک شور تھا، مار دو، پکڑ لو، چڑھ دوڑو، لیکن فیکٹس کی کمی تھی، ڈیپ انالیسس کی کمی تھی، اور ان کے جو انالسٹ تھے وہ بھی اس نوائز کے اندر اور مزید نوائز ایڈ کر رہے تھے، تو ایک پروفیشنل کنڈکٹ نہیں تھا. اگر آپ ان کے ٹی وی چینلز کی سکرینز کو دیکھیں، دے ور فل آف کیپشنز، ادھر ادھر، کوئی لال کیپشن چل رہی ہے، کوئی دوسری چل رہی ہے، دیر آر لاٹ آف بزی تھنگس دیر. آئی تھنک آر میڈیا پروو مچ مور پروفیشنل ان دس. ہمارا میڈیا بھی اور سوشل میڈیا بھی، اور ہماری جو ینگ جنریشن والنٹریلی لگی تھی اس نے بھی بہت اچھا کام کیا. تو میرا خیال ہے انڈین میڈیا نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. دوسرا، انڈین میڈیا جھوٹ کا نیریٹیو پش کر رہا تھا. جھوٹ کے نیریٹیو کے پاؤں نہیں ہیں. انہوں نے ایک نیریٹیو پش کیا جی کہ پاکستان کے ایک F-16 گر گئے. تو یہ ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کے لیے آپ کنفیوژن کریٹ کر لیں گے، 3 گھنٹے کے لیے کر لیں گے، لیکن نہ اس کی ایویڈنس کوئی ان کی ایئر فورس دے سکی، نہ ان کی آرمی دے سکی، نہ ان کا میڈیا دے سکا. اینڈ اگلے 1.5-2 گھنٹے کے اندر یہ نیریٹیو فرق ہو گیا. انہوں نے ایک اور انفارمیشن دی کہ کراچی پورٹ پر کو اٹیک ہو گیا اور پتہ نہیں پورٹ آپریشن بند ہو گئے. آئی تھنک ہمارے جو فری لانس ہیں لوگ، انہوں نے چند منٹ کے اندر اندر ہی پورٹ سے جا کے پورٹ کے آپریشن پورٹ کو آپریٹو دکھا دیا اور دکھایا کہ ادھر کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے 2-3 دفعہ انڈین میڈیا نے جو نیریٹیو چلانے کی کوشش کی اس کو بڑا سیٹ بیک ملا. ان کی آرمی ان کو غالباً انفارمیشن دے نہیں رہی تھی، اور اس لیے وہ بھی سارے ڈپینڈنٹ تھے ہماری پاکستان سے آنے والی انفارمیشن پر. تو سر اس کا مطلب ہے کہ بھارتی بیانیہ جو ہے اس کی تو شکست ہو گئی. بھارت پہلے تو میرا خیال ہے کوئی اچھا بیانیہ تیار ہی نہیں کر سکا، اور جو بھی بیانیہ اس نے تیار کیا وہ بیانیہ پٹ گیا. اگر آپ شروع سے لیں بھارت کے بیانیے کی ہسٹری کو دیکھیں اس جنگ میں، تو وہ پہلگام سے چلی تھی، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے وہ ان کے اندر سے ہی ہوا تھا، اور انہوں نے 5 منٹ میں اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا، حالانکہ اس میں پاکستان کا نہ کوئی رول تھا نہ کچھ تھا. اور 5 منٹ میں کیسے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کی طرف سے ٹیررسٹ آئے تھے؟ اگر 5 منٹ میں آئے تھے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 10 منٹ پہلے ان کو روک لیتے، پھر تو ان کو معلوم تھا. تو وہ ایک غلط بیانیہ تھا، جھوٹ پر مبنی بیانیہ تھا، اس پر انہوں نے پاکستان پر اٹیک کر دیا. تو جب پہلی رات انہوں نے اٹیک کیا تو انہوں نے میزائل فائر کیے، تو ان کی آرمی ایئر فورس کی طرف سے کوئی انفارمیشن نہیں آئی کہ کتنے میزائل فائر کیے ہیں. بس ایک ہی بات تھی کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا. لیکن تھوڑی دیر بعد تصویریں آنے لگ پڑیں، وہ پتہ لگا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے نہیں تھے، وہ تو 4-5 مسجدیں تھیں. آدھی رات کو مسجد پر اٹیک کرنا، کسی بھی ریلیجس پلیس پر، چاہے وہ گردوارہ ہو، مندر ہو، چرچ ہو، کوئی بھی ہو، یہ کسی بھی پروفیشنل آرمی کے لیے بڑا شرم کا مقام ہے. تو جب اس کی تصویریں آنے لگ پڑیں، ادھر پتہ لگا کہ کوئی خاص کیجولٹیز نہیں ہوئی، کولیٹرل ڈیمیج ہے، کوئی بچے شہید ہو گئے، کوئی عورتیں شہید ہو گئیں، کوئی اور شہید ہو گئے. تو وہ نیریٹو بھی میرا خیال ہے 1 سے 2 گھنٹے میں ان کا وہ نیریٹو سارا فارغ ہو گیا. تو اس کے ساتھ وہ یہ بتانے سے قاصر تھے کہ جہاز آئے کیا ہوا، لیکن ان دا مین ٹائم پاکستان نے ان کے 5-6 جہاز گرا دیے، اور پاکستان نے انفارمیشن چلا دی کہ ان کے 3 رافیل شامل 5 سے 6 جہاز گر گئے، جس کو انڈین آرمی نہ یا انڈین فورسز نہ ایکسیپٹ کر رہی تھی، نہ ڈینائی کر رہی تھی. ان کا میڈیا ٹوٹل کنفیوژن میں تھا. لیکن اگلے دن پھر جب اس کو لوگوں نے کوشچن کیا تو پاکستان نے اس کا ڈیجیٹل پروفس دے دیے، ڈیجیٹل ٹریک دے دیے، اس کی تصویریں آنے لگ پڑی. تو وہ جو فاگ آف وار وہ کریٹ کرنا چاہتے تھے، فاگ آف انفارمیشن، پاکستان نے سارا ڈیٹا دے کے اس میں روز روشن کی طرح اس کو بالکل سامنے رکھ دیا. تو اس لیے پھر انہیں ماننا پڑا. پھر ان کے پاس اگلا نیریٹو کا ٹوسٹ نہیں تھا. پھر اگلے دن وہ ڈرون کی وارفیئر سٹارٹ ہو گئی، تو پھر اس پہ انہوں نے غلط ڈیٹا دینا شروع کر دیا. تو اس لیے بھارتی بیانیہ جو تھا بہت سارا جھوٹ پر چل رہا تھا، انفارمیشن مینوپولیشن پر چل رہا تھا، فیک انفارمیشن پر چل رہا تھا. ہمیں بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہمارا بیانیہ سچ پر مبنی تھا. جو فیکٹس تھے اس سے بیانیہ بنا رہے تھے، صرف فیکٹس کو اچھے لفظوں میں، مناسب لفظوں میں قوم تک، دشمن کی قوم تک اور انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچا رہے تھے.
تو اس لیے ہماری آئی تھنک ہماری یہ بڑی سکسیس تھی اس میں. یہ جو بیانیوں کی جنگ چل رہی تھی اس کے اندر ہماری میں کہوں گا ہم نے انڈین بیانیہ کو شکست دی ہے اور ہمارے بیانیے کی بڑی اچھی فتح ہوئی ہے اس ڈومین میں. بالکل. اچھا سر، اگر اس سارے سینیریو کو دیکھیں تو پنچ لائن تو یہی بنتی ہے کہ سچ بول کے جیتو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ تو ڈی جی ISPR کو بتانا پڑے گا کہ وہ اپنا لوگوں کے ساتھ لکھا کریں سچ بول کر جیتو. تو اس دفعہ پاکستان نے بالکل سچ بول کر جیتا ہے. ہماری انفارمیشن میں کوئی غلط انفارمیشن نہیں تھی. بڑا پر اعتماد تھے. ہمارا جو پاکستان کا ڈیجیٹل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، فری لانسر ہے، یہ سب کے سب اس طرح یکجان ہو کے چلے ہیں. لیکن ان کو یکجان کرنے میں سارا کردار ISPR کا تھا. اور جب یہ یکجان ہوئے ہیں تو پوری قوم کٹھی ہو گئی ہے. جب قوم کٹھی ہو گئی ہے تو پھر فوج نے اور فوجوں نے مل کر، ایئر فورس نے، نیوی نے، آرمی نے مل کر وہ کارنامہ کیا ہے کہ انڈیا کے گھٹنے لگوا دیے. اور یہ آنے والے وقتوں تک انڈیا یاد رکھے گا کہ اس کے ساتھ ہوئی کیا. اور پھر یہ ڈھول اتنا بجایا کہ ہر انڈین کے کانوں تک ہم نے خبر پہنچائی ہے کہ تم ہار گئے ہو اور ہم جیت گئے ہیں. اور اس لیے کافی عرصے تک اس کے ایفیکٹس آتے رہیں گے.